السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اینڈ آل آف یو ول بی ڈوئنگ ویل اینڈ فائن. سو کافی سارے کویسچنز میرے چینل پہ پوچھے جا رہے تھے آٹا ایزی پے یا گو لائٹ کے بارے میں کہ کام کس طرح کرتا ہے، کس طرح ہم کار ٹکٹ وغیرہ ایشو کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایکریڈیشن کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک اور ویڈیو بنائی جائے. وقت کی تنگی کی باعث ٹائم نہیں مل رہا تھا. آج فرائیڈے ہے اینڈ تھوڑی بہت میں نے کوشش کی. میں کوئی بہت اچھا ڈیزائنر تو نہیں ہوں کہ کچھ نہ کچھ گرافیکل آپ کو جو ہے بنا کے پیش کر سکوں. اینڈ دیٹس آل آپ کے سامنے. سو لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسٹینڈرڈ ویس گو لائٹ یعنی اسٹینڈرڈ آیاٹا بمقابلہ گو لائٹ. کیا فرق ہے، کیا فرق نہیں ہے، اور کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. ویڈیو پوری دیکھیے گا لاسٹ تک، اینڈ تک، تاکہ آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. سو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹڈ بائی موسٹ آف ایئر لائنس. اگر ہم اسٹینڈرڈ آیاٹا کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ساری ایئر لائنس، تقریباً آلموسٹ ساری ایئر لائنس اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اور آپ اس کو ایشو کر سکتے ہیں ٹکٹس وغیرہ. لیکن گو لائٹ جو ہے وہ سارے ایئر لائنس پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جن میں کئی ایک ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ فلائی دبئی کو لے لیں کہ وہ جی ڈی ایس پہ گو لائٹ کو سپورٹ نہیں کرتی. اس طرح ڈفرینٹ لوکیلٹی میں ڈفرینٹ ایئر لائنز ہیں کہ جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ ایئر انڈیا کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ فلائی دبئی کو لے سکتے ہیں اور آپ رائل ایئر نیپال یا ہمالین ایئر لائنز یا بنگلہ دیش بیمان اور اسی طرح ایون سری لنکن ایئر لائن. سو اس طرح کافی ساری ایئر لائنز ہیں جو اس کو سپورٹ نہیں کرتی. ایون دو کہ آپ کو ویب سائٹ پہ یہ سپورٹڈ ایئر لائنس کی لسٹ میں مل جائیں گی، لیکن یہ سپورٹ نہیں کرتی. سو یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری چیز ہے کیش فیسیلیٹی، جو کہ اسٹینڈرڈ آیاٹا میں آپ کو اویلیبل ہے. جب آپ اسٹینڈرڈ آیاٹا کرتے ہیں جتنی آپ کی گارنٹی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ ٹکٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، آپ ٹکٹس ایشو کر سکتے ہیں. لیکن گو لائٹ میں یہ چیز ہے کہ آپ نے جتنا ٹاپ اپ کیا ہوا ہے آپ اتنا ہی ایشو کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں سو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. سو کیپ ان مائنڈ کہ اگر آپ اس طرح کے ٹریول ایجنٹ ہیں جو رات کو بھی کام کرتے ہیں، دن کو بھی کام کرتے ہیں، چھٹی والے دن بھی کام کرتے ہیں، سو آیاٹا گو لائٹ از ناٹ فار یو. کیونکہ جتنے بھی چھوٹے ایجنٹس ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ موسٹلی وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی سیٹ وغیرہ گریب کرنے کسی اور چیز کو لینے کے لیے. لیکن جب آپ این ٹائم پہ آ کے ٹکٹ ایشو کرنا چاہیں گے اور آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوگا اکاؤنٹ میں تو آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. ویڈیو میری لمبی ہوگی بٹ آئی ہوپ کہ یہ بالکل مفصل ہو اور اس میں ساری کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. آیاٹا آل فیچرز اسٹینڈرڈ میں ہے، گو لائٹ میں سارے کے سارے فیچرز اویل نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. اور ایزی فارم آف پیمنٹ، ایزی پے فارم آف پیمنٹ جو کہ اسٹینڈرڈ میں بھی ہے اور گو لائٹ میں بھی ہے. اگر آپ کا اسٹینڈرڈ آیاٹا ہے تو آپ پھر بھی گو لائٹ کا جو فارم آف پیمنٹ ہے ایزی پے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. سو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ اسٹینڈرڈ آیاٹا رکھتے ہیں تو آپ ساری کی ساری فیسلٹیز یوز کر سکتے ہیں جو گو لائٹ کی ہیں. لیکن اگر آپ گو لائٹ رکھتے ہیں تو آپ وہ نہیں یوز کر سکتے جو اسٹینڈرڈ کی ہیں. اور اس کے بعد ہے کریڈٹ کارڈ فارم آف پیمنٹ. سو کریڈٹ کارڈ فارم آف پیمنٹ آپ کسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ گو لائٹ ہے یا پھر اسٹینڈرڈ ہے. جسٹ گیو می اے وائل. سو کریڈٹ کارڈ فارم آف پیمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں آیاٹوں میں، دونوں کسی بھی ٹائپ کی آپ کے آیاٹا ہو. ایئرلی اسسمنٹ اسٹینڈرڈ میں آپ کو کرنا ہوگا، آپ کی ایئرلی آڈٹ ہے وہ ہوگی. اور اگر آپ کا سیل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور آیاٹا کو فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک رسک کی پارٹی ہیں، سو وہ آپ کا وہ انکریز کریں گے. یہاں پہ گو لائٹ کے پاس یہ فیسلٹی ہے، یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. اور
کریڈٹ کارڈ فیسلٹی ٹو سب ایجنٹ اور کلائنٹ. اگر آپ کے پاس اسٹینڈرڈ آیاٹا ہے تب آپ جاتے ہیں فورٹ نائٹ پہ یا بی ایس پی بل پہ جو کہ 7 ڈیز یا 15 ڈیز کا ہوتا ہے. سو آپ اپنے کسٹمر کو اور اپنے سب ایجنٹ کو ایک ریلائبلٹی دے سکتے ہیں, ایک فلیکسیبلٹی دے سکتے ہیں. وہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ کریڈٹ یا 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے ملے گی آپ کی طرف سے ان کو, لیکن چونکہ آپ کو بھی ملتی ہے ایاٹا کی طرف سے. لیکن اگر آپ گو لائٹ پہ ہیں سو آپ یہ نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کے جتنے پیسے ہیں وہ پری پیڈ ہیں. اگر آپ ایاٹا کو بھی پے کریں گے, ٹکٹس کیش میں لیں گے تو آپ کیش میں ہی دیں گے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کریڈٹ پہ آگے ٹکٹ دیں. ایئرلی چارجز اسٹینڈرڈ کی بھی ہیں اور گو لائٹ کی بھی ہیں. اے ڈی ایمس وہ اسٹینڈرڈ بھی آتے ہیں اور گو لائٹ بھی آتے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے گو لائٹ لیا ہوا ہے اور میں کچھ غلط کر لیتا ہوں تو مجھے جو ہے کوئی اے ڈی ایم وغیرہ نہیں پڑے گا. آپ کو پڑے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ہے وہ آیاٹا انیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. فائنینشیل گارنٹی سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ پہ اپلیکیبل ہے اور گو لائٹ پہ اپلیکیبل نہیں ہے. نیکسٹ جاتے ہیں ایکریڈیشن کی طرف. ایکریڈیشن میں آپ کو کیا ریکوائرڈ ہے اور کیا ریکوائرڈ نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ہر ایک لوکیلٹی پہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یو اے کے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑا سا سمجھاتا بھی ہوں کہ آپ کیا کیا چاہیے ہوگا, کس طرح چاہیے ہوگا. ویلڈ لائسنس, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا لائسنس جو ہے ویلڈ ہونا چاہیے جب آپ ایکریڈیشن کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں اس ٹائم. ویلڈ بینک اکاؤنٹ ود آن لائن بینکنگ فیسلٹی. آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں آن لائن بینکنگ فیسلٹی لازمی ہو. اس بات کو مائنڈ میں رکھیے گا کیونکہ آپ کبھی بھی اوور دا کاؤنٹر جو ہے پیمنٹ نہیں کر سکتے ایاٹا کی کسی بھی پیمنٹ کے لیے. آپ نے ایز آف ناؤ ساری کی ساری پیمنٹس آن لائن ہی کرنی ہوں گی اپنے موبائل سے یا نیٹ کے تھرو یا کسی بھی تھرو سے آپ نے وہ کرنی ہوگی. ایڈریس پروف کئی ٹائپ کا ہو سکتا ہے. یہ ٹیننسی کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ٹیلی فون بل بھی ہو سکتا ہے, آپ کا الیکٹریسٹی بل بھی ہو سکتا ہے. میمورینڈم آف آرٹیکلز آف ایسوسیشن, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مور دین ون پارٹی کسی ایجنسی میں یا کسی کمپنی میں وہ پارٹنرز ہیں, سو جو ان کی بیچ میں میمورینڈم ہوا ہے, جو ان کی بیچ میں ایک ایگریمنٹ وغیرہ ہے, آپ نے اس کی کاپی پرووائڈ کرنی ہوگی. اگر نہیں ہے تو آپ نے سمپل اس کو ایک لیٹر دینا ہوگا کہ آئی ایم دا آنر, میں ہی 100% جو ہے وہ آنر ہوں, ٹھیک ہے. ایکریڈیشن چارجز وہ نارمل بھی ہے اور گو لائٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. فوٹوگراف آف ٹریول ایجنسی کے اندر باہر سائن بورڈ وغیرہ اس سب کی جو ہے وہ فوٹوگرافس آپ کو چاہیے ہوں گے. اسٹاف لسٹ پلس سی وی پلس ٹریننگ سرٹیفکیٹ. اسٹاف آپ نے ایک لسٹ بنانا ہوگا, 2 3 4 5 جتنی بھی ہیں آپ نے ایک لسٹ بنانا ہوگا. ان کی سی ویز بھی اٹیچ کرنی ہوں گی ایک زپ فائل میں, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس ایجنسی میں کوئی بند اس طرح ہونا چاہیے جو ایاٹا آف دا سرٹیفکیٹ رکھتا ہو, سو آپ نے وہ بھی پرووائڈ کرنا ہوگا. لیٹر ہیڈ سیمپل, آپ کی ایجنسی کا جو لیٹر ہیڈ ہے اس کو سمپلی آپ نے اسکین کرنا ہے اور سینڈ کرنا ہے. کاپیز آف آئی ڈیز آف آنر, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پی سی آئی ڈی ایس ایس سرٹیفکیٹ, اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو ٹکٹس وغیرہ ایشو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پی سی آئی ڈی ایس ایس سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی. پی سی آئی ڈی ایس ایس سرٹیفکیٹ کیا ہے, آئی ول ٹیل یو لیٹر. آگے جاتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے ایکریڈیشن کا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. سو پہلی چیز ہے کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا ایاٹا کسٹمر پورٹل میں, ٹھیک ہے, اور نیو انٹیٹی آپ نے اپلائی کرنا ہوگا. آپ نے وہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے, میرے ذہن سے نکل گیا, ایاٹا ایکریڈیشن اینڈ چینجز, وہاں پہ آپ نے اس آپشن میں جانا ہے, اس سروس میں جانا ہے اور آپ نے نیو انٹیٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے. آپ نے کیس سبمٹ کرنا ہے, جو اوپر کے ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے وہ سارے کے سارے اٹیچ کر کے آپ نے کیس سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ای میل آئے گا ان کی طرف سے, ٹائم بائی ٹائم ای میل آئیں گے جو ڈاکومنٹس آپ کے جو ہے وہ
ٹھیک نہیں ہے یا ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نے وہ ان کو پرووائڈ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. سو وہ آپ کو دیں گے ایک ڈیڈ لائن ود ان ڈیڈ لائنس. ٹھیک ہے. ایڈوائز ڈیڈ لائنس آپ کو ایک ڈیڈ لائن نہیں کہ ود ان 7 days, ود ان 5 days, ود ان 3 days یہ ڈاکومنٹ آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں. آپ نے اسی ڈیوریشن میں پرووائڈ کرنے ہوں گے. اگر نہیں پرووائڈ کیے سو ان کیس آپ کا جو کیس ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور اس کو نکال لیں گے. وہ آپ نے پھر دوبارہ ایک نیا کیس ڈالنا ہوگا. سو آپ کا جو پروسیس ہے وہ بگننگ سے اسٹارٹ ہو جائے گا. ونس آل ڈن یہ سارے پروسیس میں ایٹ لیسٹ 2 3 4 5 months تک لگ سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہو جائے گا. آپ نے پھر کیا کرنا ہے ایکریڈیشن چارجز ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ آپ کے پاس آن لائن بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے تھرو میں آپ کو ایک ای میل کے تھرو ایک انوائس ملے گی. اس انوائس میں ایک انوائس نمبر ہوگا اور ساتھ ہی میں اکاؤنٹ مینشن ہوگا کہ آپ نے اس اکاؤنٹ میں یہ پیسے پے کرنے ہیں. موسٹلی اس اکاؤنٹ کو کہتے ہیں فائنینس اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اب جاتے ہیں آگے. سو پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک کانٹریکٹ آئے گا بائی ای میل. آپ نے وہ پرنٹ کرنا ہے, اس کو سائن کرنا ہے, اسٹیمپ کرنا ہے, انیشیلس چاہیے ہوں گے سارے کے سارے پیجز پہ. اس کے بعد آپ نے اس کو بائی میل, لوکیلٹی مجھے جو ملی تھی وہ تو اسپین کی تھی. میں اسپین میں ای میل کیا ہوا تھا. آپ کو سنگاپور وغیرہ یا کہیں اور کا بھی مل سکتا ہے یا جارڈن کا بھی مل سکتا ہے. سو اٹس ڈیپینڈ. اس کے بعد آپ کو مل جائے گا ایکریڈیشن لیٹر ایڈ کی طرف سے. آپ کو ای میل آئے گا اور اس میں آپ کو کانگریٹس کی جائے کہ آپ کی جو ہے وہ ایکریڈیشن ہو چکی ہے. اب اصل فیلڈ کا کام دوبارہ سے آ جاتا ہے. کانٹیکٹنگ جی ڈی ایس. آپ اپنی جی ڈی ایس جو کہ گلیلیو ہے, ایبیکس ہے یا پھر سیبر ہے یا امیڈیس ہے, جو بھی ہے, آپ نے ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے. ان کو کہنا ہے کہ ہمارا ایٹا ہو چکا ہے اور وہ آپ سے کچھ سرٹیفکیٹس وغیرہ یا ایکریڈیشن لیٹر وغیرہ یہ مانگیں گے. آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے. سو وہ آپ کا آیاٹا آپ کی جی ڈی ایس پہ ایکٹیویٹ کر دیں گے. اوکے. ان دا مین وائل آپ نے اوپن کرنا ہے آیاٹا ایزی پے اکاؤنٹ. آئی ای پے اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو آیاٹا کسٹمر پورٹل میں بھی مل جائے گا جہاں پہ سروس آپ نے اوپن کرنی ہے اور جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں. وہ پریویسلی آپ کے پاس سارا کچھ ہوگا اور یہ بھی سم ٹائم وقت کم لے لیتا ہے اور کبھی زیادہ وقت لے لیتا ہے. سو یہ بھی ہو جائے گا. نیکسٹ اسٹیپ ہے کانٹیکٹنگ ایئر لائنس ٹو ایکٹیویٹ بی ایس پی لنک. آپ نے ایئر لائنس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے اور ان کو ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمارے لیے آپ اپنا بی ایس پی لنک اوپن کر دیں, ایکٹیویٹ کر دیں. ٹھیک ہے. آپ کو انٹری مل جائے گی اپنی جی ڈی ایس پرووائڈر کی طرف سے. وہ انٹری آپ ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سی ایئر لائن ایز آف ناؤ کام کر رہے ہیں. سیبر پہ تو سمپل یہ انٹری ہے 3 نو یار ڈبلیو ڈسپلے W/water/tango alpha ڈسپلے جو آپ کی پی سی سی اور اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے ایم ڈی کر کے. آپ کے پاس جو اتھورائزڈ کیریئرز لسٹ ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گی. سو گوئنگ اہیڈ. اوکے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کا ایٹ اے ایزی پے اکاؤنٹ بھی اوپن ہو چکا ہے. سو ان سچ کیس آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اکاؤنٹ کو ٹاپ اپ کرنا ہے. لوکیلٹی کے لحاظ سے آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر مل جائے گا. ٹھیک ہے. جو کسی ڈومیسٹک کمپنی وغیرہ کا ہو سکتا ہے وہ آپ کو آیاٹا ایزی پے سروس کے انسائڈ میں ہی مل جائے. کسٹمر پورٹل پہ جب آیاٹا ایزی پے سروس کو آپ ایکسیس کریں گے وہاں پہ والیٹ میں جا کے یا وڈرا نہیں سوری ایڈ فنڈز میں جا کے آپ کو وہاں پہ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ مل جائے گا. اور اس بات کو مائنڈ میں رکھیے کہ اکاؤنٹ نمبر لینے کے بعد آپ جب اس میں ٹرانسفر کریں گے ان سچ کیس آپ کو اپنے ایجنسی کا جو
نمبر ہے آیاٹا ایکریڈیشن نمبر ہے، آپ نے وہ مینشن کرنا ہے اس میں. اگر آپ نے وہ مینشن نہیں کیا یا غلط کیا تو آپ کے پیسے آپ کے آیاٹا ایزی پے اکاؤنٹ میں ٹاپ اپ نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بینک پہ اور جو آپ کا بینیفیشری بینک ہے اس پہ کہ وہ کتنے فاسٹ ہیں اور کتنی تیزی سے آپ اکاؤنٹ ٹاپ اپ کر سکتے ہیں. ٹاپ اپ کرنے میں ایک دن بھی لگ سکتا ہے، 4-5 دن بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس بات کو مائنڈ میں رکھیے گا. آپ نے اکاؤنٹ ٹاپ اپ کیا، اس کے بعد پیسے آ گئے آپ کے اکاؤنٹ میں. آپ نے والیٹ میں جا کے آیاٹا ایزی پے ہی کو اوپن کر کے والیٹ میں جا کے سمپلی وہاں پہ ایک نیا نمبر جنریٹ کرنا ہے. وہ نمبر ہو سکتا ہے کہ ون ٹائم یوز ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ملٹی یوز 90 ڈیز کا بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے وہ جنریٹ کرنا ہے. جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس نمبر کو یوز کرنا ہے ایز اے کریڈٹ کارڈ انٹری. ٹھیک ہے، سو کچھ ایئر لائنز یا کچھ جی ڈی ایس وہ ٹی پی ٹینگو پاپا فارم آف پیمنٹ لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سی سی فارم آف پیمنٹ، سوری ای پی فارم آف پیمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں، لیتے ہیں. اور ڈیٹیل میں جاؤں تو اس طرح سے ہے کہ جب آپ ٹکٹ ایشو کریں گے آپ نے فارم آف پیمنٹ لینا ہے کریڈٹ کارڈ کا، اور آپ نے ڈالنا ہے آیاٹا ایزی پے کا جو جنریٹڈ نمبر ہے وہ، اور بگننگ میں جو کریڈٹ کارڈ ٹائپ ہے، جس طرح ویزا کا وی آئی ہوتا ہے اور ماسٹر کارڈ کا سی اے ہوتا ہے، اور کچھ ایئر لائنس کے لیے ویزا کا جو ہے وہ بی اے ہوتا ہے اور ماسٹر کا آئی کے ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے ایزی پے کے لیے ای پی یا ٹی پی یوز کرنا ہے. سو آپ فارم آف پیمنٹ اپڈیٹ کریں گے. لیٹس سے اگر آپ گلیلی یوز کر رہے ہیں سو F.TP، اس کے بعد آیاٹا ایزی پے کا جو آپ کا نمبر ہے آپ نے یہ ڈال دیا، اور اس کے بعد /D فار ڈیٹ، اور اس کے بعد آپ نے ڈال دیا ایکسپائری ڈیٹ. ٹھیک ہے، ایکسپائری ڈیٹ آپ کو مل جائے گی جس طرح 09/20/01/21، مطلب جو منتھ ہے یا منتھ اور ایئر. سو اس کے بعد آپ اس کو ایشو کر سکتے ہیں. اس طرح سیور میں اگر آپ ٹکٹ ایشو کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوگا، واٹر کراس جو آپ کا پی کیو نمبر ہے PQ123 PQ1 لے لیں، واٹر کراس PQ1 کراس F ڈسپلے، اس کے بعد TP، اس کے بعد جو نمبر ہے ایزی پے کا آپ نے وہ ڈالنا ہے، /ڈیٹ آف ایکسپائر ڈالنی ہے. اور سیبر میں آپ نے جو ہے وہ D نہیں لکھنا، ڈیٹ آف ایکسپائری ڈال کے کراس KP0 کراس جو بھی ایئر لائن ہے APK AEY ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا وہ، اور آپ نے انٹر کرنا ہے، آپ کا ٹکٹ اس طرح سے ایشو ہو جائے گا اور پیسے آپ کے آیاٹا ایزی پے اکاؤنٹ سے جو ہے کٹ جائیں گے. ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھیں کہ کافی فائدے کی چیز ہے PCI DSS کمپلائنس. PCI DSS کمپلائنس ہے کیا؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کریڈٹ کارڈ سے کس طرح ایشو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے جب تک آپ کا PCI DSS کمپلائنس نہیں ہوگا آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ٹکٹ ایشو نہیں کر سکتے. کر بھی لیں گے، ٹکٹ ایشو ہو بھی جائے گی آپ کے، لیکن بائی نیکسٹ ڈے آپ کا جو ایزی پے اکاؤنٹ ہے وہ انیکٹیو ہو جائے گا، آپ کا آیاٹا جو انیکٹیو ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آیاٹا والوں کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. سو آپ نے کرنا ہے PCI DSS کمپلائنس. PCI DSS کمپلائنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ونڈوز وغیرہ یا جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سیکیور ہوں، آپ کی PC جو ہے وہ سیکیور ہوں، اس کے انسائڈ میں اینٹی وائرس وغیرہ موجود ہو، آپ کے آفس میں کیمرے وغیرہ موجود ہوں، آپ کا جو اسٹاف ہے وہ انڈر سرویلینس ہو کہ وہ کسی کسٹمر کا کارڈ جو ہے وہ غلط یوز نہ کر سکے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے آفس کے نیٹ ورک میں فائر وال ہو. فائر وال یہ سافٹ ویئر فائر وال نہیں، ہارڈ ویئر فائر وال آپ کو ریکوائرڈ ہوگا، آپ نے وہ یوز کرنا ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے جو PCI DSS کمپلائنس کمپنی ہے، یہاں پہ میں تو کافی مہنگی پڑتی ہیں، آلموسٹ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا ہوا تھا تو ایئرلی چارجز قریباً کوئی 8,000 درہم، جو کہ آپ سوچتے ہیں کہ مور دین 2,300 $2,500 کے آس پاس میں آتے ہیں ایئرلی.
सो उन्होंने ये चार्ज किए हुए थे. कुछ कंपनीज हैं जो कि लेस चार्जेस में सारा कुछ करके देते हैं. सो वो आप देख लें खुद ही जिस तरह आपने करना है. PCI DSS कंप्लायंस होने के बाद आप को लेटर मिल जाएगा कंपनी की तरफ से जो कि आपने IATA को सबमिट करना है. और एक बार IATA ने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी वेरिफिकेशन कर ली, उसके बाद आप इस एबल होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू टिकट वगैरह इशू कर सकें. होप कि मैंने जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों सारे के सारे आपके आंसर कर दिए हों. एंड लास्ट वर्ड्स में मैं क्या कहूँ यार, लास्ट वर्ड्स में यही है मेरे भाइयों कि बेस्ट ऑफ लक. एक चीज़ को माइंड में रखिए, जो छोटा ट्रैवल एजेंट है उसको मैं बेस्ट ऑफ लक तो कहूँगा, लेकिन ये भी एक चीज़ है कि जो छोटे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो गो लाइट वगैरह पे जाते हैं उनको एयरलाइंस की तरफ से कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती. और कोई फैसिलिटी वगैरह एयरलाइंस की तरफ से उनको नहीं मिलती. अगर हम किसी बड़े ट्रैवल एजेंट को देखते हैं तो उनको PLB या इंसेंटिव या कुछ और मिलता रहता है. लेकिन जो छोटे ट्रैवल एजेंट हैं उनको एयरलाइंस की तरफ से कोई खास फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती. सो इन सच केस अगर आपके पास वॉल्यूम काफ़ी कम है टिकटिंग वगैरह का, टिकट्स का वॉल्यूम काफ़ी कम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, सो इन सच केस ये मेरी एडवाइस है कि आप ईयरली चार्जेस वगैरह और PCI DSS चार्जेस वगैरह इन सब को अवॉइड करते हुए आप किसी दूसरी ट्रैवल एजेंट से जो कि बड़ा ट्रैवल एजेंट हो उससे आप टिकटिंग वगैरह किया करें. आपके पैसे भी नहीं फंसेंगे, आपको ईयरली चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे और ना ही आपको PCI DSS चार्जेस देने पड़ेंगे. एंड ना ही आपको ये टेंशन होगा कि मेरी जो है वो कोई पेमेंट बाकी रहते है, कोई ADM आया हुआ है या कुछ और आया हुआ है. प्लस जब आप किसी बड़े ट्रैवल एजेंट के साथ काम करते हैं इन सच केस आपको उनसे कुछ ना कुछ मिलता रहता है, कुछ ना कुछ लेस आपको उनसे मिलता रहता है. एज ऑफ नाउ मार्केट जो है काफ़ी गिरी हुई है. सो स्टिल बेस्ट ऑफ लक. जो भी करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.